السلام علیکم، بنت حمید میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے مسواک کی فضیلت، مسواک کے فوائد۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک کرنا منہ کو پاک کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا عمل ہے۔ ایک جگہ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مسواک کا لازمی طور پر اہتمام کرو کیونکہ یہ منہ کو پاک کرنے والا اور رب کو راضی کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نیند سے اٹھتے تو سب سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ہر 2 رکعت کے بعد مسواک کرتے، یعنی صرف اٹھنے کے بعد ہی نہیں بلکہ 2 نفل تہجد کے پڑھنے کے بعد پھر مسواک کرتے تھے، پھر 2 رکعت پڑھتے پھر مسواک کرتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت کے ساتھ مسواک کیا کرتے تھے کہ اس سے انسان کی نیند چلی جاتی ہے، سستی ختم ہو جاتی ہے اور قرآن پڑھنے میں لطف آتا ہے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کے لیے طہارت کا سبب اور اللہ کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ مسواک کا اتنا زیادہ حکم ہونے کے باوجود بھی ہم پر لازم نہیں کیا گیا، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جس حد تک ممکن ہو ہم مسواک کا استعمال کریں، اس کو اپنی عادت بنا لیں، کیونکہ جو فائدے مسواک کے ہیں وہ کسی ماؤتھ واش، برش، ٹوتھ پیسٹ کے نہیں ہیں، کیونکہ آپ کو برش الگ سے لینا ہوگا، ٹوتھ پیسٹ الگ سے اور ماؤتھ واش یوز کرنا ہوگا۔ اس میں کتنا پیسے کا ضیاع ہے نا۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک مسواک خرید لیں۔ یہ نہیں کہ آپ برش نہ کریں، وہ بھی یوز کر سکتے ہیں، مگر جو فائدہ مسواک کا ہے نا وہ برش یا کسی ماؤتھ واش چیز کا نہیں ہے۔ بہتر ہے آپ مسواک کی عادت ڈال لیں، نہ کہ اس لیے کہ اس میں فائدے ہیں بلکہ اس لیے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جو مسواک کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے اس نماز کا 70 گنا زیادہ ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اب بات ہے استعمال کے طریقے کی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دل بھی چاہتا ہے، نیت بھی ہے، مگر میسر نہیں ہوتی، یا یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کون سا مسواک فائدہ رکھتا ہے اور کون سا نہیں، کون سا ہم آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے 2-3 باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ ایک تو یہ کہ بالکل کوئی جھجک نہیں، شرم نہیں، کچھ نہیں، مسواک کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے، کیونکہ بعض مسواک آسان ہوتے ہیں استعمال کرنے میں۔ ان میں سے زیتون کا یا نیم کا مسواک بہتر ہوتا ہے اور یہ جلدی سے مل بھی جاتا ہے اور انسان آسانی سے کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ جو پیپل کا مسواک ہے وہ بھی بہت فائدہ مند چیز ہے، اور سب سے زیادہ جس کا برش بن جاتا ہے وہ زیتون کا مسواک ہے۔ اس میں یہ کہ اگر آپ تھوڑا سا بھگو دیں پیچھے سے، سامنے سے نہیں پیچھے سے بھگونا ہے، چونکہ درخت کا حصہ ہے تو آگے تک اپنا اثر پہنچا دیتا ہے۔ اس کو اتنا زیادہ دیر نہ بھگوئیں کہ بالکل ہی گل جائے یا تو ٹوٹنے لگے۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ اس کو تھوڑی دیر 5 منٹ بھگو دیں اور اس کے بعد دانتوں سے چبانا شروع کریں، جب آپ چبانے لگیں گے تو اس سے آپ ویسے بھی دانت کی جو ہڈی ہے وہ مضبوط ہوگی، اور چباتے ہوئے باہر کا جو چھلکا ہے اس کو تھوڑا سا دانت سے ہی چھیل دیں اور اس کو دائیں بائیں کرنا شروع کر دیں، اور جب یہ حصہ نرم ہو جائے، بالوں کی طرح نرم، تو پھر اس کو آپ زبان پر استعمال کرنا شروع کریں۔ انشاءاللہ ایک دفعہ یہ سلسلہ شروع ہو جائے تو پھر آپ اس کو چھوڑ نہیں پائیں گے انشاءاللہ۔ سیدنا تمام بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وجہ ہے کہ تم میرے پاس اس حال میں آئے ہو؟ تمہارے دانتوں پر میل کچل اور زردی نظر آ رہی ہے، مسواک کیا کرو۔ اگر امت پر مشقت ڈالنے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں نے مسواک کو وضو کی طرح فرض کر دینا تھا۔ اس لیے بہتر ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جائیں مسجد میں، نماز میں، تو نماز پڑھنے کے لیے، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے، تو آپ مسواک کا استعمال لازمی کریں، خصوصاً جب آپ 5 وقت کی نماز آپ کو پڑھنی ہو اور وضو کرنے سے پہلے آپ مسواک کا استعمال کریں۔ اس سے ہاضمہ بہتر بناتی ہے، مسوڑوں کو مضبوط کرتی ہے، منہ کی صفائی کا ذریعہ بھی ہے، بلغم کا خاتمہ کرتی ہے، نگاہ تیز کرتی ہے۔ اتنے فائدے ہونے کے بعد بھی میرا نہیں خیال کہ ہمیں اس کو ترک کرنا چاہیے، اور پھر یہ ہمارے پیارے نبی کی سنت بھی ہے۔ اللہ آپ کو اور مجھے اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا تاکہ نیکسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔